نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بندہ ناچیز محمد ابو بکر عائش اپنے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی آتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ بالخصوص جماعت مجاہدین سلسلہ مبارکہ امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ و حضرت الامام شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مرکزی قیادت کو تشریف آوری پر دل کی آتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ میری مراد واجب الاحترام فضیلت الشیخ جماعت کے عظیم مرکزی رہنما رئیس مرکز مجاہدین جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن حضرت حافظ مقصود احمد صاحب حافظ اللہ تعالی، جماعت کے عظیم مرکزی رہنما واجب الاحترام فضیلت الشیخ ولی کامل حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی، اور جماعت کے عظیم محسن قائد محترم فضیلت الشیخ حضرت پروفیسر حافظ ایوب صاحب حافظ اللہ تعالی، اور جماعت کے شریع قاضی مفسر قرآن فضیلت الشیخ والد محترم حضرت مولانا عبدالعزیز علوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو دل کی آتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ برادران اسلام، آپ سے گزارش ہے کہ پنڈال میں تشریف رکھیں۔ یہ مختصر نشست ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی ضیافت بھی اسی پنڈال میں کی جائے گی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں واجب الاحترام فضیلت الشیخ عظیم محسن عظیم قائد حضرت پروفیسر حافظ محمد ایوب صاحب کو وہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ حمد و صلات کے بعد حضرات، اتنے مجمع کے سامنے اس طرح کی کانفرنس میں کوئی بیان کرنا، تقریر کرنا میرا کوئی تجربہ نہیں، اور خاص کر ایسے علماء جہاں محدث مفسرین اور سامعین بھی ایسے ہیں کہ جو ان علماء سے سن کر ان کا علم مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس لیے میں چند باتیں جو حافظ صاحب نے اپنے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمائیں کہ انسان کی اس وقت ناکامی کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین نظام عطا کیا تھا، لیکن انسان نے اس نظام کو کس طرح درم برم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ یہ جو نظام تھا دین کا میں نے دیا تمہیں اے انسانوں، یہ بہترین تھا، لیکن تم نے اس میں فساد برپا کر دیا۔ اور اس وقت معاشرے میں جو فساد ہے آپ کے سامنے ہے
کہ سب سے بڑا المیہ جو ہے امت مسلمہ تو میں نہیں کہتا، خصوصاً پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہم روز دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے سوشل میڈیا ہے اور اس میں جو علماء کی حالت ہے، علماء ایک دوسرے آدمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کس طرح ایک دوسرے پر گالیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے، ایک مسلک کا مولوی صاحب دوسرے، اور اس طرح زبانیں کھلی ہوئی ہیں، اور وہ اخلاق ہمیں نظر نہیں آتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ آپ سیاست کے میدان میں آ جائیں، آپ اپنے اسمبلی ہال میں دیکھ لیں کہ یہ سیاستدان جو اپنے آپ کو بہت عقل مند اور دانش سمجھتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں انسانوں کے لیے، ان کی حالت کیا ہے اسمبلی میں بیٹھ کر۔ آپ پورے معاشرے پہ نظر دوڑائیے کہ ہم کس کرب سے زندگی بسر کر رہے ہیں، آدمی کس کا نام لے اور کس کو چھوڑے۔ تو میرے بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ ضرورت جو اس وقت ہے وہ ہے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم کے ذریعے مسلمانوں میں پیدا کر کے گئے۔ جب تک وہ اخلاق، بلند اخلاق امت کے اندر پیدا نہیں ہوتے، امت ان گہرائیوں میں گرتی جائے گی۔ آپ قرآن و حدیث پڑھ کر دیکھیے، بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ بڑے بڑے عملوں کو کھا جاتے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں، بڑے بڑے چلے، بڑے بڑے اعتکاف اور بڑی بڑی جو نمازیں ہیں ان کو بھسم کر دیتے ہیں۔ وہ چیزیں بد اخلاقی کی، وہ چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، اور آپ سوال کرتے ہیں صحابہ سے کہ من المفلس، مجھے بتاؤ کہ کنگال، غریب، مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے اپنے ذہن کے مطابق عرض کیا، یا رسول اللہ، المفلس امتی، المفلس امتی من لا درہم ولا دینار۔ مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ صاف ظاہر ہے آج ہم بھی اسی آدمی کو غریب مفلس کہتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، عیش و عشرت نہیں، بڑی کوٹھیاں نہیں ہیں، کاریں نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، تو مفلس اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس یہ آدمی نہیں میری امت کا، المفلس امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکوٰۃ و صیام و حج، کہ قیامت کے دن میری امت کا وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جس نے بڑی نمازیں پڑھی، حج کیے، عمرے کیے، صدقات دیتا تھا، اس کی بڑی نیکیاں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت نیکیاں ہیں اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ اس کی زندگی کا جو دوسرا پہلو تھا وہ کیا تھا کہ قد شتم ھذا و قذف ھذا و سفک دم ھذا و اکل مال ھذا، کہ وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، خون بہایا، مارا پیٹا کسی کو، تہمتیں لگاتا تھا لوگوں پر، گالیاں دیتا تھا لوگوں کو، برا بھلا کہتا تھا، اپنے اس جو درم و دینار کا مالک تھا اس میں آ کے تکبر اس حد تک اس کے اندر، اور وہ سب لوگ جن کو اس نے مارا، جن کو گالیاں دیں، جن پر تہمتیں لگائیں، وہ سب مدعی کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یا اللہ یہ وہ شخص ہے، نمازیں بہت پڑھتا تھا، نفلیں بہت پڑھا تھا، اعتکاف بڑے کرتا تھا، لیکن یہ اس نے ناجائز مجھے گالیاں دیں، مجھ پر تہمتیں لگائیں۔ اللہ رب العالمین اس وقت کیا فیصلہ کریں گے؟ آخرت میں انسان کیا، اس کے پاس تو صرف اعمال ہی اس کے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جس آدمی کو اس نے گالیاں دیں، اس کی کچھ نیکیاں اس کو دے دیں گے، جس پر تہمتیں لگائیں، اس کو ذلیل کیا دنیا میں، وہ کھڑا ہو جائے گا، اب اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے کچھ، اور جس کا خون بہایا کچھ اس کو نیکیاں دے دیں گے، اور اس آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، خالی ہاتھ۔ اور
اس کا حشر کیا ہوگا؟ فصحب علی وجہہ والقی فی النار، منہ کے بل گھسیٹ کر وہ آدمی جہنم میں پھینک دیا جائے گا جو دنیا میں نمازیں، حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقات اس کے پاس تھے، لیکن اس کا یہ پہلو جو تھا اخلاق کا وہ بالکل ختم تھا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا رحم و کرم، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رواداری، ہمدردی، ایثار، یہ سب باتیں جو آج جس سے ہم خالی ہیں اور جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض اعمال جو ہیں بڑے بڑے، ان کو نیکیوں کو ایسے ہی اعمال کھا جاتے ہیں کہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں بعض ایسے اعمال ہیں اخلاق حسنہ کے، جیسا کہ حافظ صاحب نے آپ کو فرمایا، یہ حسد، یہ سب چیزیں فرمایا کہ بعض اعمال ایسے ہیں تھوڑے سے بھی کرو اور وہ عادات آپ کے اندر موجود ہوں تو وہ بڑی بڑی عملوں سے اوپر لے جاتے ہیں انسان کو، بڑے بڑے صدقوں سے اوپر۔ اور وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ ہے اخلاق حسنہ، کہ انسان کے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات سے امت کے اندر پیدا کر کے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل و صائم النہار، کہ ایک آدمی اپنے حسن اخلاق، اچھا بولنا، اچھا ملنا، دوسروں کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہونا، اللہ کے رسول نے تو اتنا فرمایا جب تم ایک دوسرے کو ملتے ہو اور اگر ہنس کر ملو، خوش ہو کر ملو، تبسمک فیہ وجہ اخی کا سادہ کا، تم صرف ایک آدمی مسلمان تمہیں ملتا ہے، خوشی سے اس کو مل لو، ہنس کر اسے مل لو۔ ایک ہے کہ تم نے چہرے پہ تیوڑی چڑھائی ہوئی ہیں اور اپنے جو ہے چہرہ اس طرح ہے کہ دوسرے کو تم جو ہے پریشان کر رہے ہو، کیا فائدہ؟ ہنس کر مل لینے ہی سے وہ صدقے کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اخلاق حسنہ جو ہے یہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ صائم اللیل، اور جو ہے دن کا روزہ رکھنے والا، اور قائم اللیل، رات کا قیام کرنے والا، تہجدیں پڑھنے والا جو ہے، یہ حسن اخلاق اس سے بھی بلند اس آدمی کو لے جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے بڑی جو اس وقت کمی ہے ہمارے اندر، ہمارے استاد محترم سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ واعظ، وہ مولانا بالکل کم عقل ہے جو لوگوں کو وہ چیزیں نہیں بتاتا جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو بڑا علامہ کہلوانے کے لیے، اور فرمایا کرتے تھے کہ وہ ڈاکٹر بالکل احمق ہے کہ ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہے اور وہ اس سے پہلے اس کو شوگر کی دوائیاں دے رہا ہے، فوری طور پہ جس چیز کی ضرورت۔ آج جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اور کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم دیکھتے ہیں، میں سوشل میڈیا جب دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کس طرح علماء کس طرح سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف، جو بد اخلاقی اس وقت پھیلی ہوئی ہے، الامان الحفیظ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ یہ ضرورت ہے کہ ہمارے اخلاق حسنہ، اور وہ اخلاق حسنہ میں یہ اللہ کی مخلوق ہے ساری، ہمارے بہن بھائی ہیں سارے، ان کے کام آنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ ان نمازوں سے، نفلوں سے، یہ صدقات سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے نیکیوں میں، اور اللہ کے قریب آپ کو کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی یہ فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ اخلاق کے میدان میں جو کمی ہے میں وہ لوگوں کو سکھا دوں، ان کو پڑھا دوں کہ دیکھو بھائی، رواداری یہ ہوتی ہے، بردباری یہ ہوتی ہے، حلم یہ ہوتا ہے، صلہ رحمی یہ ہوتی ہے،
ایک دوسرے کے کام آنا یہ کتنی بلند چیز ہے۔ تو میرے بھائی یہ اخلاق حسنہ انسان کو ان نفلی عبادات سے بہت اوپر لے جاتا ہے۔ یہ ساری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، کہ دیکھو یہ مخلوق جو ہے اللہ کی، یہ اللہ کا گھرانہ ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک جو آدمی پیارا ہے وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آتا ہے۔ گھر ہوتا ہے، گھر میں اولاد ہوتی ہے آدمی کی، ایک آدمی آپ کی اولاد سے پیار کرتا ہے، آپ کی اولاد سے اچھے طریقے سے ملتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لاتا ہے، وہ آدمی آپ کو پیارا لگے گا۔ تو یہ ساری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا گھرانہ ہے ساری مخلوق۔ مسلمان المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اس طرح ہے جیسے ایک اینٹ مل کر دوسری اینٹ سے ایک دیوار مضبوط بنتی ہے، اسی طرح مسلمان آپس میں مل کر ایک معاشرہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی کمی جو ہمارے اندر، اور خصوصاً میں تو حیران ہوتا ہوں کہ علماء اس طرح کی غلیظ ایک دوسرے پر تہمتیں اور جہاں تک کہ گالیاں تک نکالتے ہیں، اور یہی حال سیاستدانوں کا ہے آپ کے سامنے، اور ان کے اثرات ہی آگے معاشرے میں چلتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے یہی فرمایا تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ مِنَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اللہ کی رحمت سے ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، نرم کلام بنایا ہے، نرم دل بنایا ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت کلام ہوتے، آپ کی آواز میں کوئی محبت چاشنی نہ ہوتی تو آپ کے قریب کوئی نہ آتا، سب بکھر جاتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو ہے ایک صفت ہے کہ مٹھاس ہو زبان میں، بولتے ہوئے دوسروں کے ساتھ آدمی ایسی گفتگو کرے کہ دوسرے کے آدمی دل میں اتر جائے، کوئی الفاظ ایسے نہ ہوں جو دوسرے کو دکھ پہنچائیں اور اپنے دل میں۔ تو یہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ تو میرے بھائی آج جو کمی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اندر، اللہ کے رسول، آپ بخاری کا باب الادب پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انسان تو انسان، اور اللہ کے رسول تو حکم دیتے ہیں کہ یہ جانور جو ہیں، یہ پرندے چرندے، یہ سب ان کے ساتھ تمہارا حسن سلوک۔ وہ مشہور حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، آدمی جا رہا تھا راستے میں اور اسے پیاس لگی، اس نے کنواں دیکھا اور کنویں میں وہ اترا اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ باہر نکلتا ہے تو ایک کتے کو دیکھتا ہے کہ جو مٹی کو چاٹ رہا ہے، اس کے دل میں ایک رحم پیدا ہوا، کتے کے لیے رحم پیدا ہوا، اور وہ دوبارہ جاتا ہے کنویں میں، کوئی برتن نہیں، اپنا جوتا جو ہے وہ اتارتا ہے، اس میں پانی بھرتا ہے اور اس کو پکڑ کے لا کے اس کتے کو پلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسانوں کے ان جانوروں کے ساتھ انسان اگر حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو اللہ رب العالمین کو تو اسی طرح صرف یہ نہیں، یہ ساری فضا، یہ آب و ہوا، اس کے لیے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من غرس غرسا، کہ کسی آدمی نے کوئی درخت لگایا، کوئی فصل لگائی، آکل منہ انسان و دابۃ، اور اس میں انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، لہو صدقۃ، وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یعنی فضا کے لیے، جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے، سب کے لیے ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اس میں عفو ہوتا ہے، درگزر ہوتا ہے، دوسروں کو معاف کرنے کی اس میں یہ ایک طلب ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بچوں کی کس طرح کی ہے؟ ام خالد حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں چھوٹی تھی اور میں نے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کپڑوں کی تعریف کی، میرے اوپر جو کپڑے تھے ان کا رنگ جو تھا اصفر ہو، تو آپ نے فرمایا ثنا ثنا، کہ خوبصورت ہے، حبشی لفظ ہے، آپ نے فرمایا بڑے پیارے کپڑے بیٹی پہنے ہوئے، میں ان کی ختم نبوت کی جو یہ مور تھی اس کے ساتھ کھیلنا شروع، میرے والد صاحب بڑے مجھ سے ناراض ہوئے، غصے کے ساتھ دیکھا مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں غصے ہوتے ہو، آپ اسے کھیلنے دیں، آپ نے اسے اجازت دی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے بچہ جو ہے چھوٹا، اس کی ان چیزوں کی تعریف کرنی چاہیے جس سے وہ خوش ہو جائے، آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں، آپ کا رزلٹ بہت اچھا ہے، آپ تو پڑھتی بہت اچھی ہیں، آپ کلمہ سناؤ، کلمہ بڑا پیارا آپ پڑھتی ہیں، اور چیزیں یاد کر لو۔ اس طرح بچے کی تربیت جو اللہ کے رسول نے اور ہمیں سکھائی، بچوں کو، ہماری حالت یہ ہے کہ مسجد میں بچے آ کے تھوڑا سا شور کر دیں تو ہر آدمی اٹھتا ہے اور ان کو ڈانٹتا ہے۔ اور مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ ایک بدو آتا ہے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ واقعی غصہ آتا ہے، صحابہ بڑھتے ہیں اس کی طرف، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، چھوڑ دو، پانی کا ڈول لاؤ یہاں بہا دو۔ یہ ہے وہ تربیت اور یہ ہے وہ اخلاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے۔ یہ عفو اور درگزر کرنا، اپنی صلہ رحمی کو قائم رکھنا، اپنی برادری کو قائم رکھنا۔ آج ہم اپنی برادری جو کزن ہیں یا چچا تایا سب ان کے بیٹے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے شریک ہیں، اور ان کے ساتھ لڑائیاں، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی من احب ان یبسط لہ فی رزقہ ینسا لہ فی عمرہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں قائم کرے۔ آج ہم رشتہ داریاں توڑنے کے 1 منٹ لگاتے ہیں اور جوڑنے میں ہمیں کئی عرصہ لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عفو، یہ درگزر، یہ رواداری، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ صرف ایک واقعہ عفو اور درگزر کا، بے شمار واقعات ہیں، آپ کی زندگی بھری پڑی ہے۔ آپ سے آ کر کوئی آدمی سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، کہ اللہ کو کون سے لوگ پیارے لگتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں من ینفع الناس، جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے، جو مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ان کے کام آتا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ عفو اور درگزر کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور وہ ہر جگہ آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت زید بن ثانہ، کون ہے حضرت زید بن ثانہ؟ علماء جانتے ہیں کہ یہودی عالم تھے، تورات کے بہت بڑے عالم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو یہودی آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، دشمن آپ کے، لیکن جن لوگوں نے تورات پڑھ رکھی تھی ان میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی جو دنیا میں آنا تھا، ان کی صفات پڑھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک حضرت زید بن ثانہ ہیں۔ حضرت زید بن ثانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، حق کے متلاشی تھے کہ حق مجھے مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، اور وہ جو تھے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ایک اعرابی بدو کسی بستی سے آیا، اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنے بستی والوں کو کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ تم پر بڑی رحمتیں کرے گا، بڑا رزق دے گا،
لیکن قید سالی ہو گئی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا کہ شاید بیت المال میں کچھ ہو، وہ چپ رہے، مطلب تھا کہ بیت المال میں اس وقت کوئی چیز نہیں۔ زید بن ثانہ جو ہے ابھی یہودی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو دے دیتا ہوں قرض دینار، لیکن میں آپ کے اس باغ کی کھجوریں لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی باغ مختص نہیں، کھجوریں دے دیں گے، لیکن یہ وہ اس باغ کو کھجوریں لگیں نہ، کم لگیں، اس لیے یہ نہیں۔ اب اس نے کہتے ہیں حضرت زید بن ثانہ کہ 80 دینار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور وہ آپ نے اس اعرابی کو، بدو کو پکڑا دیے کہ جاؤ اپنی بستی کے لوگوں میں اسے تقسیم کر دو، دے دیے۔ اب وہ قرض جو واپس لینا تھا تو ابھی وہ دن نہیں آئے تھے، قرض کا وقت نہیں آیا تھا، تو وہ پہلے ہی آ گیا، اور پہلے آ کر اللہ کے رسول کو جنازہ پڑھا کر جنت البقیع سے باہر تشریف لا رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی، اور باقی صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور جب آپ قبرستان سے باہر نکلے تو یہ زید بن ثانہ خود آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کی چادر کو پکڑ لیا، اللہ کے رسول کی چادر کو میں نے کھینچا، چادر آپ کے اوپر سے اتر گئی، اور میں نے کہا کہ تم میرا قرض کیوں نہیں دیتے؟ تمہارا خاندان ہی ایسا ہے، عبد المطلب کا خاندان، کہ قرض لے لیتا ہے اور قرض دینے میں بڑا لیٹ کرتا ہے۔ آپ صحابہ ساتھ تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، اور آپ فرمانے لگے کہ دیکھو زید، اگر اللہ کے رسول ساتھ نہ ہوتے میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے زید، اب عمر ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہیں اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، کہ تمہیں مجھے کہنا چاہیے کہ جی آپ ان کا جو قرض ہے وہ وقت پر دینا چاہیے آپ کو، اور اسے کہتے کہ تمہیں قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اسے لے جاؤ بیت المال سے، اس کو اس کا قرض دو، اور 20 وسق جو ہیں کھجوریں زیادہ دینا، یعنی جو طے ہوا تھا کہ اتنی کھجوریں، اس سے 20 وسق زیادہ دینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ زیادہ کیوں دوں؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس آدمی کو ڈانٹا ہے، اس لیے اس کو زیادہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جاتے ہیں اور بیت المال سے اسے دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اور اس کے بعد زید بن ثانہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بدتمیزی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت زید بن ثانہ کیا فرماتے ہیں ذرا وہ سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تورات کا عالم ہوں، اور میں نے تورات میں آخری نبی کی اور صفات کے ساتھ جو بڑی 2 صفتیں پڑھی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا جو تحمل ہے وہ آپ کے غصے پہ غالب ہوگا، آپ کا تحمل بردباری، یسبق حملہ جہلہ۔ تو میں اصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا ایک صفت، اور دوسری صفت ہم نے پڑھی ہے کہ جتنا بھی ان کے ساتھ یعنی بدتمیزی کی جائے گی یا غصے ہوا جائے گا اللہ کے رسول کے ساتھ، یا ان کو برا بھلا کہا جائے گا، اتنا ہی ان کا حلم، عفو اور درگزر بڑھتا چلا جائے گا۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آئے اور اس طرح قرض طلب کر دے، غصہ تو آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ 2 باتیں میں نے
اللہ کے رسول کی صفت کی تورات میں پڑھی ہوئی ہیں۔ میں اصل میں یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ دونوں صفتیں ہیں، اور اس لیے میں نے یہ ساری حرکت کی ہے، آپ کی چادر کھینچی اور آپ کو اس طرح بولا ہوں، تو یہ دونوں صفتیں میں نے آپ میں دیکھ لی ہیں۔ عمر میرے ساتھ چلو، مسجد میں چلے اور آ کر سب لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ قدم قدم میں یہ ایسا معاملہ ہوا کہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اس آدمی کو، لیکن آپ کے حلم، آپ کے اندر جو ہے قوت برداشت، عفو اور درگزر، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، یہ کس وقت کہا جا رہا ہے؟ بیٹی پر تہمت لگتی ہے، منافق لگاتے ہیں، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا لیتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں دوں گا، اس کو گھر سے نکال دوں گا۔ مصطح بن اساسہ جو گھر میں رہتے تھے، وہیں سے کھانا پینا، ان کی مدد۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ قسم کھا لی تو آیتیں اتار دیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ درگزر کرو، عفو سے کام لو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ درگزر سے کام لے؟ تو تم اپنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ تو میرے بھائی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے ساری آج ضرورت ہمارے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کی تربیت، اس نہج پر آپس میں تعلقات، محبت، درگزر، رواداری، دوسروں کے کام آنا، دکھ درد میں شریک ہونا، جو آج ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، جو بڑی بڑی عبادتوں سے۔ میں نے عرض کیا کہ ان الرجل لیدرک، کہ آدمی وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے اپنے اخلاق حسنہ سے جو قائم اللیل اور صائم الدار اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ ابو بکر صاحب اٹھ رہے ہیں، میرا خیال وقت کم ہے، آپ کو بھی شاید بھوک لگی ہوئی ہے، تو جب طعام سامنے ہو نماز بھی لیٹ کر لیں تو جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔